السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد کوئی احسان نہیں رکھتے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے اجر ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا ہو۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اللہ نے ایسا کہا کہ ایسی خیرات جس کے پیچھے اذیت ہو تو اس سے بہتر ہے کہ صرف اچھی بات کر لی جائے اور درگزر کر دیا جائے؟ تو آئیے قرآن سے ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور آخر میں اس آیت کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ کس طرح یہ آیتیں ہمیشہ قابل اتباع رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 262 اور 63، 263 یہ دیکھ لیں، یعنی 2 کی 262 اور 263۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ یہ وہ مروجہ ترجمہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا واقعی اللہ نے ایسا کہا ہے کہ صرف اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا جو وہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا دینا ہو؟ کیا اللہ نے خیرات دینے کو کہا ہے، خیرات لینے کو کہا ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو دراصل ایسے ہی ترجمے ہیں جو قرآن دشمنوں کو مواد فراہم کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات ہے اللہ کی تو ہو نہیں سکتی، تو یقینی سی بات ہے نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی اس کی کتاب ہے۔ یہ سب کچھ کسی انسان نے جمع کر کے لکھ دیا اور نام دے دیا اللہ کی کتاب، لہٰذا اس سے ہدایت کیا ملنے، اس میں تو ویسے ہی متضاد باتیں جمع ہیں۔ دراصل آج کل کے ملحدوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے، آیت پر غور و تدبر نہیں کرتے ہیں، جو ترجمہ لکھا اس پر ہی غور و فکر کرتے ہیں، اور ان ترجموں کے حوالے سے ان کا اعتراض ہوتا ہے، تو وہ قرآن اور اللہ پر اعتراض کرنے کے بجائے اس مترجم پر اعتراض کرتے تو بات سمجھ میں آتی کہ واقعی یہ لوگ حق پر ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ملحدوں کے خلاف بات کرتے ہیں، جبکہ ملحد تو ان نام نہاد مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، کم از کم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کب کہا کہ یہ نام نہاد مسلمان بہت اچھے ہیں؟ یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں جو غور و فکر ہی نہیں کرتے، یہ تو جہل سے بھی بدتر ہے، ان کو تو ہٹا ہی دیں۔ جو ماننے والے ہیں، جو ماننے کے دعوے دار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین سمجھتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اگر وہ لوگ ایسی حرکت کریں کہ اپنے لکھے گئے تراجم کو، اپنے بڑوں کے لکھے گئے تراجم کے دفاع میں اس کی غلط باتوں کو بھی ثابت کرنے پر لگ جائیں اور اس کو مشہور و معروف کہہ دیں، تو اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ملحدین جو ہیں اگر وہ واقعی شعور رکھتے ہیں اور عقل و فہم رکھتے ہیں تو انہیں تراجم پر اعتراض کرنے کے بجائے پہلے اس پر بھی تدبر کرنا چاہیے کہ ترجمہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ تو ایسی بات نہیں کرتے اس وجہ سے، اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایسے افراد شعور کے نام پر، فہم کے نام پر، عقل کے نام پر، سائنس کے نام پر اللہ کی اور اس کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی مخالفت پر اتر آئے، اس کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نہیں سمجھنا جہالت ہے، لیکن سمجھ کر اس کا انکار کر دینا یہ جرم ہے۔ تو جرم ناقابل معافی ہے، جہالت تو پھر بھی قابل برداشت ہے کہ شاید سمجھ آ جائے اور اپنے آپ کو پلٹ لیں۔ جہالت میں گنجائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو پلٹ سکتا ہے، لیکن جو عقل و فہم کا دعویٰ رکھ کر انکار کر دے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاں دراصل اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ وہ جو کھلا رکھتے ہیں اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم پھر
لا یتبعونا نہیں وہ پیچھا کرتے ہیں یا نہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، ما انفقو جو وہ کھلا رکھتے ہیں، منن کوئی احسان، ولا اذن اور نہ کوئی اذیت، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا نتیجہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور ان پر خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ قول معروف بات ہے پہچان کروائی ہوئی ہے، ومغفرت اور حفاظت ہے، خیر من صدقۃ بہتر ہے ایسی تمہاری سچائی سے، یتبعوہا کہ اس کی اتباع اذن ایک اذیت ہے، واللہ اور اللہ غنی حلیم بے پرواہ بردبار ہے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر اس کے بعد اسے سمجھاتا ہوں کہ یہاں دراصل بات کیا ہو رہی ہے، ہدایت کیا ہے اور اس کو کیا بنا دیا ہے، کیونکہ یہ صدقہ، فطرہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کے نام پر جو مال بٹورنا ہے، اس کا حکم اللہ نے کہیں نہیں دے رکھا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ سن لیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو کھلا رکھتے ہیں، پھر جو وہ کھلا رکھتے ہیں کوئی احسان اور نہ ہی کوئی اذیت کو اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا نتیجہ ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ بات پہچان کروائی ہوئی ہے اور حفاظت ہے تمہاری سچائی سے، بہتر ہے یہ کہ اس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ بے پرواہ بردبار ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں ہدایت کیا مل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے مال اللہ کے راستے میں کھلا رکھتے ہیں، اللہ کا راستہ کیا ہے تو وہ بھی قرآن بتائے گا کہ اللہ کا راستہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد اور مدرسہ یا یتیم خانے کو مال دے کر کہا جائے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ کے راستے کو بھی قرآن سے ہی سمجھنا ہوگا کہ اللہ کسے اپنا راستہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ پھر اس کے پیچھے وہ نہیں چلتے ہیں جو انہوں نے کھلا رکھا، تو جو کچھ بھی وہ کھلا رکھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے ہیں، جو کچھ وہ کھلا رکھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی احسان جتایا جائے اور نہ ہی کسی کو اذیت دی جائے۔ تو جب اذیت دینے کا ارادہ نہیں ہو، احسان جتلانے کا ارادہ بھی نہیں ہو، اور وہ کھلا بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، اس کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے افراد جو اللہ کے راستے میں سب کچھ کھلا رکھ دیتے ہیں، تو ان کا نتیجہ بھی ان کے رب کے ہی پاس ہے، کیونکہ رب کے راستے کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ رب کا راستہ جو کچھ ہے وہ قرآن سے ہدایت لے کر اس کے مطابق اس راستے پر خرچ کریں گے۔ اس راستے میں جو کچھ وہ کھلا رکھتے ہیں، چاہے وہ مال سے ہو یا جان سے ہو یا کسی بھی طرح ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی احسان جتانا نہیں ہو اور نہ کسی کو اذیت دینا ہو، کسی کو تکلیف دینا ہو۔ تو پھر ایسے افراد کا نتیجہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو نہ وہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی رنج و ملال ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرے کہ قول معروف، بات پہچان کروائی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے معروف لفظ۔ اکثر جو ہمارے ہاں تفرقہ باز لوگ ہیں، یعنی جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم فرق نہیں کرو، تمہارے اندر فرق ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں سب نے اپنا اپنا فرق کر کے نام بھی رکھ رکھا ہے۔ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو کوئی شیعہ ہے، مختلف نام اپنے دے رکھے ہیں، اور یہ سب کچھ فرق کرنے کے بعد ہی رکھا ہے، جبکہ اللہ فرق کرنے سے منع کر رہا ہے۔
اور اللہ فرق کا حل بھی بتا رہا ہے کہ تم خالص اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، تمہارا فرق بھی ختم ہو جائے گا. لیکن خالص اللہ کی کتاب پکڑتے نہیں، اس لیے فرق موجود ہے. اپنے اپنے نام بڑے دھڑلے سے گنواتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تفرقہ کر کے اپنا ایک نام رکھ کر وہ حق پر ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو بات جو پہچان کروائی، اور یہ پہچان کہاں ہے؟ کتاب ہی کے اندر ہے. میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا فلاں کے کہنے سے کوئی بات معروف نہیں ہو جائے گی. معروف وہ ہے جس کی پہچان کتاب میں کروائی گئی ہے. تو یہ جو قرآن کی بات ہے یہ معروف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے معروف کیا بیٹھے ہیں جو دنیا عمل کر رہی ہے. اب اس کی ایک مثال دے دوں کہ دنیا 2.5% زکوٰۃ دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ زکوٰۃ اسی کا نام ہے کہ 2.5% دے دو، جبکہ 2.5% دینا قرآن کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کچھ کھلا رکھو، بلکہ تم عافیت دینے والے بنو. تو جب سب کچھ کھلا رکھنا ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ 2.5% کا حساب کتاب کہاں سے آ گیا؟ اسی سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا جو ہم کھلا رکھیں. قل اللہ عفو، کہو اللہ کہتا ہے عافیت دینے والے بنو. جو ان کے مروجہ تراجم میں لکھا ہے تو وہاں ضرورت سے زائد لکھا ہے. چلیے ضرورت سے زائد بھی اگر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت سے زائد صرف 2.5% ہی ہوتا ہے؟ کسی کے پاس تو یہ ضرورت سے زیادہ اتنا ہے کہ وہ 50-60% بھی ہے، کسی کے پاس 100% ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کا خرچ ہی اتنا کم ہے اور ان کی آمدنی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ 100% سے بھی زائد بچتا ہے. تو کیا وہ زکوٰۃ بھی 2.5% ہی دے گا؟ تو یہ ایسا ہے ہی نہیں. زکوٰۃ تو دراصل عمل سے فروغ دینے کا نام ہے کہ جو کچھ آپ کو صلاۃ میں احکامات مل رہے ہیں اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں، یہ زکوٰۃ ہے. اسی لیے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ایک ساتھ آتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو اگر آپ صلاۃ کو نماز بنا دیتے ہیں اور وہ بھی نماز آپ 5 وقت پڑھتے ہیں تو 5 وقت آپ زکوٰۃ بھی دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. 5 وقت زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال میں ابھی صلاۃ اور زکوٰۃ کے اس میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ کافی طویل بات ہو جائے گی. اس کے لیے الگ سے میرے درس موجود ہیں، صلاۃ کے موضوع پر بھی اور زکوٰۃ پر بھی، وہ آپ سن سکتے ہیں. تو دراصل معروف جو ہے وہ ہمیں صلاۃ سے حاصل ہوتا ہے. صلاۃ میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. تو جب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پہچان کروائی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کیا پہچان کروا رہا ہے. اور یہ قول معروف کیا ہوتا ہے کہ ومغفرۃ، یعنی اس میں حفاظت ہے. جو معروف بات جو اللہ بتا رہا ہے اس میں حفاظت ہے. جسے آپ معروف کہہ رہے ہیں اس میں حفاظت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے خیر من صدقۃ، تمہاری اس سچائی سے بہتر ہے، تمہاری اس سچائی سے بھلا ہے، یتبعھا اذًا، کہ اس کے پیچھے ایک اذیت ہے. تم 2.5% زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ ایک اذیت ہے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ بے شک تمہاری سچائی ہے کہ دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے یہاں خاص طور پر جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن بھی سمجھتے ہیں اور ہم کسی فقہ کے بھی پیچھے ہیں، فقہ کے بھی پابند ہیں، تو ایسے افراد یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں معروف ہے یہ کہ نماز اس طرح سے لوگ پڑھ رہے ہیں، صدیوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے. کچھ طریقہ کار کا ضرور فرق ہے. معروف یہ ہے زکوٰۃ 2.5% دی جاتی ہے، ساری دنیا 2.5% دے رہی ہے، اس لیے یہ معروف ہے. ہرگز یہ معروف نہیں ہے. اس معروف کے پیچھے اذیت ہے. یہ آج کی سچائی ضرور ہے کہ آج کے دور میں نماز اور زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے. یہ سچائی ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن قرآن کی روح سے یہ سچائی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جو اپنی بات دی ہے یہ ناقابل تبدیل ہے. اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے. اس لیے اللہ نے جو پہچان کروائی ہوئی ہے اس پہچان سے جانچا جائے گا کہ معروف کیا ہے، اس سے نہیں جو آپ کے کہنے سے معروف ہوگا. تو میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی بات معروف نہیں ہوگی. بات معروف وہ ہوگی جس کی پہچان قرآن میں کروائی گئی ہے. تو یہ جو پہچان کروائی ہوئی بات ہے اس میں حفاظت ہے، اور یہ تمہاری اس سچائی سے بہتر ہے جو کچھ تمہیں بظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی اتباع میں اس کے پیچھے ایک اذیت ہے. آپ دیکھ لیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں تو وہ اپنے کام سے غفلت برتتے ہیں. دفتر میں بیٹھے ہیں، اس کی ٹائمنگ صبح 9 سے 5 بجے تک ہے. اب وہ ظہر اور عصر کے لیے جان بوجھ کر نکلتے ہیں کہ کام نہیں کرنا پڑے. کچھ گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں.
کچھ پڑھتے بھی ہیں جو واقعی نماز پڑھتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں اس پر، لیکن کیا اس سے ان کے اس کام کا حرج نہیں ہو رہا؟ جس کے وہ پیسے لے رہے ہیں اس کام کو وہ حلال نہیں کر رہے ہیں، اس میں حرام ٹھہرا دے رہے ہیں، وقت اپنا کم کر رہے ہیں، تنخواہ کم لے لیں، ایسا تو نہیں ہوتا، تنخواہ پوری لیں گے، اس میں جو ہے وہ نکلیں گے نماز کے لیے تاکہ 1 گھنٹہ مسجد ضائع ہو، آدھا گھنٹہ ضائع ہو، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ضائع کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو چور بازاری ہے، یہ جو وقت کا ضیاع ہے، یہ جو اپنے رزق کو حرام کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ جس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کو مکمل نہیں کر رہا۔ تو قول معروف جو وہ بات پہچان کروائی ہوئی ہے اور وہ کتاب کے اندر ہی موجود ہوتی ہے، الکتاب سے باہر نہیں ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، اس میں جو معروف قول ہے اس میں حفاظت ہے، اور یہ تمہاری اس سچائی سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے اذیت ہے۔ اس لیے آگے اللہ کے واللہ غنی حلیم، اور اللہ بردبار بے پرواہ ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے بڑی بردباری سے، بڑے علم کے ساتھ دیا ہے، وہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے، نہ وہ غیر سنجیدگی کی بنیاد پر ہے، نہیں، اس میں بردباری بھی ہے، بے پرواہی بھی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بڑے بردبار انداز میں بے پرواہ ہو کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ آپ کو کچھ نہیں چاہتا ہے۔ غنی کا مطلب ہی جس کو کوئی حاجت نہیں ہے، جس کو کوئی طلب نہیں ہے، تو بڑی بردباری کے ساتھ بے طلب ہے اللہ، اللہ تو آپ سے کچھ نہیں طلب کر رہا، کچھ نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے احکامات پر من و ان عمل کرنے سے آپ کو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ دے رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، اس کی تشریح اپنے نام پر، اپنے فہم کے تحت قرآن سے باہر کر دیتے ہیں اور ہر غلط عمل کو بھی معروف کروا دیتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ روایتی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے قائل ہیں، جو کچھ چل رہا ہے اس کی پہچان کتاب میں نہیں ہے، اس کے باوجود یہ عبادات کے نام پر کر رہے ہیں، ان کی تمام عبادات جو سوائے وقت کا ضیاع، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی اپنی ذات کا بھی فائدہ نہیں ہے، سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر واقعی یہ سمجھ کر بھی کر رہے ہیں، نادانی اور جہالت کی بنیاد پر کہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کی عبادات کر رہے ہیں، اور اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس طرح سے کہا یا نہیں کہا، تو شاید ان کی تو معافی ہو جائے۔ لیکن جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ یہ عبادات ہی اللہ نے حکم دے رکھا ہے اور معروف یہی ہے، ایسے لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس میری کتاب نہیں تھی جسے تم تصدیق کر لیتے؟ کیا ہم نے تمہیں عقل و شعور نہیں دے رکھا تھا؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا تم علم نہیں رکھتے تھے؟ کیا تم سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھے؟ کیا تمہارے پاس مغز نہیں تھا؟ اللہ ایسے الفاظ سے جھنجھوڑ چکا ہے، اور دیکھو تصدیق کرو اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کسے قول معروف کہہ رہا ہے اور تم نے کیا معروف بنا رکھا ہے۔ تو جب اللہ کے معروف کی طرف آئیں گے تو یہ ایسے کام ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، جس میں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ سب کا خیال کیا جاتا ہے، اجتماعی مفاد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عبادات آپ کے انفرادی مفادات تک محدود ہے۔ جو کچھ آج عبادت کے نام پر کیا جا رہا ہے یہ صرف انفرادی فائدے تک تو دے سکتا ہے، اجتماعی فائدہ ہرگز نہیں دے رہا، جبکہ اللہ کا ہر حکم اجتماعی فائدے کے لیے، اجتماعی طور پر تمام لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے، بہترین معاشرہ بنانے کے لیے ہے، اچھی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ انسانیت کے نام پر ہے، کسی مذہب کے نام پر، کسی وطن کے نام پر، کسی زبان کے نام پر، کسی زمین کے نام پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو قول معروف جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے، اس معروف کو اسی کتاب سے لینا پڑے گا کہ کتاب میں کیا معروف ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی بات معروف نہیں ہو جائے گی۔ تو دراصل یہاں جو اصل ہدایت کا پہلو تھا وہ جو اللہ نے بتایا کہ آپ کو سب کچھ کھلا رکھنا اللہ کے راستے میں، اور اس طرح سے کھلا رکھنا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ کسی کو احسان جتائے یا کوئی اذیت دیں، تو یاد رکھیں اس کا نتیجہ رب کے ہی پاس ہے، جو آپ کو بتدریج پروان چڑھا رہا ہے اس کے پاس ہے۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی مایوسی ہوگی، کوئی غمگین ہوں گے وہ۔
اور بات جو کچھ پہچان کروائی ہوئی ہے اس میں حفاظت ہے، اور یہ تمہاری اس سچائی سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے صرف اذیت ہو۔ تو اللہ جو ہے وہ بردباری سے بے نیاز ہے، اس نے تمہیں بردباری کے ساتھ حکم دے رکھا ہے، اور وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ محتاج ہم ہیں، اپنے اچھے معاشرے کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے اچھے ماحول کے لیے، اپنے اچھے کردار کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس نے بردباری کے ساتھ احکامات دے رکھے ہیں، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو امید ہے تمام باتوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔